صرف لفظ جلالہ اللہ کا ذکر کرنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے ایک عالم دین سے صوفیوں کی بدعات کا تذکرہ سنا جس میں انہوں نے بیان کیا کہ وہ صرف لفظ جلالہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ 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 کہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسا کرنا ثابت نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا ہے۔ لیکن کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ قیامت اس بندے پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کرے گا، اور یہ ذکر صرف لفظ جلالہ پر مشتمل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کرنے والے کی مدح سرائی کرتے ہوئے بیان کیا ہے، اور یہاں استثناء کرتے ہوئے کہا کہ قیامت سب سے برے اور شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، صرف لفظ جلالہ کا ذکر کرنا یعنی اللہ 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 کہنا بدعت ہے، اور ان اذکار میں شامل ہوتا ہے جو جاہل قسم کے صوفیوں اور ان کی موافقت کرنے والوں نے ایجاد کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کا تفصیلی بیان ہماری اسی ویب سائٹ پر سوال نمبر 9389 اور اسی طرح 26867 کے جوابات میں گزر چکا ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے دوسری بات، بعض لوگ جو اس ذکر کی مشروعیت پر استدلال کرتے اور دلائل دیتے ہیں وہ صرف گرے پڑے شبہات ہیں، جس سے اس قسم کے ذکر کی مشروعیت کبھی ثابت نہیں ہوتی۔ ان کے دلائل سماعت کیجیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ بچے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 148۔ اس حدیث میں صرف لفظ جلالہ یعنی اللہ اللہ کا ذکر کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ نمبر 1، بعض روایات میں موجود ہے کہ کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268 اور صحیح ابن حبان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 262 اور مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 540 میں ہے، بلکہ یہ مسلم کی بھی ایک روایت ہے، جیسا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ابن ابی جعفر کی روایت سے نقل کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم للنووی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178۔ یہ روایت پہلی روایت کی شرح کرتی ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ موحدین جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے ان پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، اس حدیث سے یہ مراد لینا جائز نہیں کہ صرف لفظ جلالہ اللہ اللہ کرنے والے پر قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ذکر کرتے ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ اس سے زیادہ یہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس میں مفرد کا ذکر کرنا مستحب ہے نہ کہ فرض۔ تو پھر کسی ایسے امر پر قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا مدار کیسے ہو سکتا ہے جو صرف مستحب ہو؟ نمبر 3، پھر عربی لغت بھی اس کی معاونت نہیں کرتی جو اس سے صرف اس میں مفرد کا ذکر کرنے پر استدلال کرنا چاہتا ہو، کیونکہ صرف اس میں مفرد کوئی تام معنی نہیں دیتا، اور اللہ کا ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس میں ضروری اللہ کی تعریف اور حمد کی صفات پائی جانی چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، لغت عرب کے اہل علم اور باقی ساری لغات کے عالم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ صرف اکیلے نام پر سکوت بہتر اور صحیح نہیں، اور نہ ہی یہ مکمل اور تام جملہ ہے، اور نہ ہی مفید کلام بنتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 564۔ نمبر 4، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اعظام اس حدیث سے اس میں مفرد کا ذکر کرنا مستحب نہیں سمجھے، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس حدیث سے اس کا استنباط کیا ہو۔
اس استدلال کے باطل ہونے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے۔ نمبر 5، پھر اس حدیث کی شرح میں علماء کرام کے اقوال تسلسل کے ساتھ ثابت ہیں، لیکن کسی ایک سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ انہوں نے اس میں مفرد پر استدلال کیا ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ مسلم کی شرح میں کہتے ہیں، وہ اللہ اللہ کہتا ہے، لفظ جلالہ کی ہا پر پیش پڑے، لیکن بعض لوگ غلط پڑھتے ہوئے اس پر پیش نہیں پڑھتے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم نووی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178، اور تحفۃ الاحوذی میں طیبی رحمہ اللہ کا قول منقول ہے، حتی لا یقال کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اور نہ ہی اللہ کی عبادت کی جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 375۔ اور مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ کلمہ نہیں بولا جائے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی طور پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ قیامت جب تک زمین میں کوئی کامل انسان ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، یا پھر تکرار اس سے کنایا ہے کہ کسی برائی پر دل سے بھی انکار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو کوئی کسی برائی کو دیکھ کر اس کا انکار کرتا اور اسے روکتا ہے تو اس کی قباحت کی بنا پر اللہ اللہ کہتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک برائی کو روکنے والا موجود ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فیض القدیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 417۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ مسلمان بیٹھ کر صرف اللہ کے اسم مفرد اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگے اور 100 بار اللہ 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 کہے، جیسا کہ اکثر طرق سے منسلک لوگ کرتے ہیں، اور اس کی شرح اور تفسیر مسند احمد کی روایت میں پائی جاتی ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ جب تک زمین میں کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لہٰذا پہلی روایت میں لفظ مفرد توحید سے کنایا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ کی عبادت کرنے والا ایک بھی شخص زمین میں ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور اس کی صراحت ابن سمعان کی حدیث میں موجود ہے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ رب العزت قیامت قائم کرنا چاہے گا تو ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی، تو زمین پر صرف شریر قسم کے لوگ ہی رہ جائیں گے اور ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اور اس میں زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ یہ ذکر مستحب ہے، تو کیا مستحب ترک کرنے والے پر ہی قیامت قائم ہوگی؟ یعنی جب سب مسلمان اپنے واجبات و فرائض کی ادائیگی کرتے رہیں اور ان کے عقائد صحیح ہوں، لیکن انہوں نے اس مستحب معاملہ میں خلل پیدا کیا تو ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ ریفرنس کے لیے سماعت کیجئے کیسٹ فتاوی جدہ کیسٹ نمبر 6 دورانیہ 60 منٹ۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 91305۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔